صبا پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو سیف کو پسند کرتی تھی۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ اس کے والد فاتح احمد اس کی شادی کسی غیر برادری کے لڑکے سے جسے وہ چاہتی ہے کرانے پر اتنی جلدی راضی ہو جائیں گے۔ ماں اور چھوٹی بہن کو اس نے اپنے اعتماد میں لیا، لیکن ماں میں ہمت نہ تھی کہ وہ بیٹی کا مقدمہ اپنے شوہر کے سامنے رکھتی۔ انہوں نے اسے غیروں میں شادی کا خیال دل سے نکال دینے کے لیے کہا، پر وہ ضد کی پکی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنا مقدمہ باپ سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ حال میں ہی اس کو ماضی کا ایک پرانا قصہ معلوم ہوا تھا جس میں اس کی پھوپھی یعنی والد صاحب کی بہن نے غیر برادری میں رشتہ کی اجازت نہ ملنے پر تیسری منزل کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ واقعہ سن کر اس کو ایسا لگا کہ اس کے ہاتھ میں خزانے کی چابی لگ گئی ہو۔ ممکن ہے کہ 40 سال پرانا یہ حادثے کا حوالہ والد صاحب کی سوچ میں تبدیلی کا سبب بنے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے والد کے سامنے حاضر ہوئی اور اس نے ان کو اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ باپ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی نظر آنے لگی۔ وہ تھوڑا گھبرائی، لیکن پھر اس نے ہمت رکھی اور باپ سے کہا، ابا جی، اگر آپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتے تبھی بھی میں اس سے ہی آمینہ پھپھو کی طرح چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی نہیں کروں گی۔ بیٹی کی بات سننے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اسے جب ابا کی رضامندی کی بات اپنی ماں کو بتائی تو انہیں بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ امی، میں نے انہیں زیادہ دیر تک قائل کرنے کی کوشش کی نہیں تھی، بس آخر میں نے پھوپھی والے واقعے کی یاد دلائی تو ان پر گویا سکتہ سا طاری ہو گیا اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں حامی بھر لی، ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کہ ان سے زیادہ قیمتی بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر ماں بھی سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بھی وہاں سے فوری اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی ہنا کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، تو کھا میری قسم۔ ہنا اس افتاد پر گھبرا گئی اور اس نے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، غور سے سن اور وعدہ کر مجھ سے کہ تو شادی کے دن تب تک صبا کو بالکل تنہا نہیں چھوڑے گی، اس کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی اور اسے چھت پر بالکل اکیلا نہیں جانے دے گی۔ ماں کے چہرے پر دہشت کے سائے لہراتے دیکھ کر ہنا پریشان ہو گئی۔ اس نے ماں کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان لیتے ہوئے کہا، اماں، وہ حادثہ کب کا ماضی کی گردن اور گرد بن چکا تھا اور اب اسے اس بار دہرایا نہیں جائے گا، کیونکہ ابا نے خود رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسرے صبا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر ابا جی راضی بھی نہیں ہوتے تو بھی وہ پھوپھی آمنہ کی طرح خودکشی ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ پوری قوت سے چیخی اور بولی، تیری پھوپھی نے خودکشی نہیں کی تھی؟ پھر یوں لگا گویا ان کی قوت گوئی سلب ہو گئی ہے اور وہ اب کبھی بھی بھول نہیں پائے گی۔ ہنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو تکے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی بہن کا قتل خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا تھا، اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اگر یہ مورل سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر لڑکوں کے لیے اپنی پسند کی شادی کرنا پاسبل ہے تو لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں؟ اگر آپ اس کے بارے میں اپنی ذاتی رائے بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔